بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفى وسلام علی عباده الذین اصطفى اما بعد۔ آج رات کی تراویح قرآن کریم کا دوسرا پارہ سیقول السفہاء من الناس ما ولاہم عن قبلتہم التي كانوا علیہا۔ اس صورت میں سب سے پہلے تحویل قبلہ کا تذکرہ ہے، یعنی جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ المنورہ تشریف لائے تو تقریباً 16 ماہ تک بیت المقدس کی جانب رخ کر کے نماز پڑھتے رہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تمنا اور آرزو یہ تھی کہ بیت اللہ مسجد حرام ہمارا قبلہ ہو، تو اس میں تحویل قبلہ کا تذکرہ ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم بار بار نگاہ اٹھا کر کے دیکھتے تھے، قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کی چاہت تھی کہ قبلہ ہمارا بیت اللہ مسجد حرام ہو، لیکن آپ صرف آسمان کی طرف چہرہ اٹھاتے تھے اور بار بار دیکھتے تھے، اس لیے زبان سے نہیں کہتے تھے۔ اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حسن ادب معلوم ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے سامنے سرنگو تھے کہ جو اللہ کی مرضی وہ ہماری مرضی، بس دل میں چاہت تھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بار بار آسمان کی طرف نگاہ اٹھاتے تھے۔ تو سب سے پہلے اس میں تحویل قبلہ کا تذکرہ ہے، پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ دیکھو مدد چاہو اور صبر اور نماز کے ذریعہ، اور پھر شہداء کا تذکرہ ہے کہ ان کو مردہ نہ کہو، یہ سب اللہ کے یہاں زندہ ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں ان کو روزی بھی دی جاتی ہے۔ پھر آزمائش کا تذکرہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آزماتا ہے، آزمائش کے مختلف طریقے ہیں، کبھی خوف مسلط ہوتا ہے، کبھی بھوک سے آزماتا ہے، کبھی اموال میں کمی کر کے آزماتا ہے، کبھی جانوں میں کمی کر کے آزماتا ہے، کبھی پیداوار اور پھلوں میں کمی کر کے آزماتا ہے۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے آزمائش کے مختلف طریقے ہیں کہ ہم اس طریقے سے آزماتے ہیں، اس کا تذکرہ کیا۔ ہاں، جو لوگ اس پر ثابت قدم رہتے ہیں، صبر کرتے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے لیے انعامات کا تذکرہ کرتا ہے کہ ان پر اللہ کی رحمت ہے اور یہ سب کے سب ہدایت یافتہ ہیں اور سیدھے راستے پر رہنے والے اور باقی رہنے والے، ثابت قدم رہنے والے ہیں۔ پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس میں نیکی کا تذکرہ فرمایا، جس کو آیت بر کہا جاتا ہے۔ آیت بر چونکہ تحویل قبلہ کا تذکرہ تھا، تو نیکی صرف یہ نہیں ہے کہ اپنے چہروں کو تم مشرق یا مغرب کی جانب کرو، لیکن نیکی کیا ہے؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کے اندر کچھ نیکیوں کا تذکرہ فرمایا کہ دیکھو نیکی یہ ہے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ پر ایمان ہو، آخرت کے دن پر ایمان ہو، فرشتوں پر ایمان ہو، کتابوں پر ایمان ہو، انبیاء پر ایمان ہو، اور مال وہ خرچ کرتا ہو، وہ رشتہ داروں پر خرچ کرتا ہو، یتیموں اور مسکینوں پر خرچ کرتا ہو، مسافروں پر خرچ کرتا ہو، جو لوگ سوال کرنے والے ہیں ان پر بھی خرچ کرتا ہو، اور جو غلام ہیں ان کے آزاد کرنے میں کوشش کرتا ہو، اور نماز کی پابندی کرتا ہو، زکوٰۃ کی ادائیگی کرتا ہو، اسی طریقے سے وعدے کو پورا کرتا ہو، اور وہ خوشحالی ہو یا پریشانی کا عالم ہو، ہر حالت میں وہ ثابت قدم ہو اور سچائی اختیار کرتے ہوں، یہ لوگ ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرنے والے ہیں، متقی ہیں۔ تو اس آیت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے تفصیل کے ساتھ نیکی کو بیان فرمایا کہ اس طریقے سے نیکی ہے۔ پھر اس کے بعد قصاص کا تذکرہ ہے۔ قصاص، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قصاص کا جو حکم دیا، اس قصاص میں بہت عافیت ہے، بہت راحت ہے، اس میں عدل بھی ہے
اور رحمت بھی ہے، یعنی اگر کسی نے قتل کیا تو بدلے میں اس کو قتل کیا جائے، یہ عدل ہے۔ لیکن اگر ورثہ راضی ہو جائیں تو ورثہ کے راضی ہونے پر دیت دے دی جائے، ان کا خون بہا ادا کر دیا جائے، یہ رحمت ہے۔ پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے وصیت کا تذکرہ کیا کہ کن کے لیے وصیت کرنی ہے۔ اگر کوئی محروم ہو رہا ہو تو اس کے لیے وصیت کر دے، لیکن یہ ہے کہ وارثین کے لیے وصیت نہ کرے، یعنی جن کا حصہ قرآن و حدیث میں متعین ہے ان کے لیے وصیت نہیں ہے، وصیت ان کے لیے ہے جن کا کوئی حصہ متعین نہیں ہے۔ پھر اس کے بعد روزوں کا تذکرہ ہے کہ اے ایمان والو تم پر روزے فرض کیے گئے، یہ صبح سے یعنی صبح صادق سے لے کر کے غروب آفتاب تک کھانے پینے سے رکنے کا نام، شہوات کی تکمیل سے بچنے کا نام یہ روزہ ہے۔ لیکن کسی کو صبح صادق سے لے کر کے غروب آفتاب تک ایک لمبا وقت ہوتا ہے، کھانے پینے سے رکا رہے، تو کہیں ایسا نہ ہو کہ اس کو کوئی پریشانی یا کوئی غم یا اس طریقے سے ذہن اس کا پریشان ہو۔ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کما کتب علی الذین من قبلکم، اس سے پہلے لوگوں پر بھی فرض کیا گیا ہے، آپ سے پہلے لوگوں پر بھی اس کو لازم کیا گیا ہے، یعنی یہ لوگ پہلے ایسا کام کر چکے ہیں، تو اس سے ایک تسلی ہو جاتی ہے۔ اور پھر روزے کے مقصد کا تذکرہ ہے لعلکم تتقون، تاکہ یہ لوگ متقی بن جائیں۔ ہاں اگر کوئی مسافر ہے یا کوئی بیمار ہے تو اس کے لیے گنجائش ہے کہ وہ ان دنوں میں روزہ نہ رکھ کر کے اس کی بعد میں قضا کر لیں۔ پھر اس کے بعد رمضان کا مہینہ، پھر رمضان کے مہینے میں اللہ تبارک و تعالی نے قرآن نازل فرمایا، اس کا تذکرہ ہے شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن۔ اسی طریقے سے عورتوں سے ملنا اور ان کے ساتھ ہم بستری کرنا، اس کا تذکرہ ہے کہ ان سے مل سکتے ہیں رات کے اندر، ہاں دن میں ان سے علیحدہ رہیں گے۔ اگر اعتکاف کی حالت میں ہیں تو نہ دن میں مل سکتے ہیں نہ رات میں مل سکتے ہیں۔ اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالی نے اس کے بعد ذکر فرمایا کہ دیکھو وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ، تم اپنے مالوں کو حرام طریقے سے نہ کھاؤ، حرام طریقے سے کھاؤ گے تو اولئک ما یاکلون فی بطونہم الا نارا، گویا کہ وہ لوگ اپنے پیٹ میں آگ بھرتے ہیں۔ تو وہ حرام مال وہ چوری کر کے ہو، وہ یتیموں کا ناحق مال ہو، کسی کو دھوکہ دے کر کے ہو، یعنی جس بھی طریقے سے حرام مال ہو ہر ایک سے بچنا ہے، اس لیے کہ حرام مال جو کھاتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ حرام مال سے پلا ہوا جسم، حرام مال سے بڑھا ہوا جسم یہ جہنم کے لائق ہے، جنت کے لائق نہیں ہے۔ پھر اس کے بعد چاند کا تذکرہ ہے، قمری تاریخ کا تذکرہ ہے۔ قمری تاریخ کو یاد رکھنا یہ فرض کفایہ ہے، ہماری بہت ساری عبادتوں کا مدار اس قمری تاریخ پر ہے، اس لیے قمری تاریخ اور چاند کی تاریخ کو یاد رکھنا چاہیے۔ اور جب مہینے کی 29 تاریخ ہو تو چاند دیکھنے کی فکر کرنی چاہیے۔ چاند دیکھنا یہ فرض کفایہ ہے، یاد رکھنا فرض کفایہ ہے تاریخ کو، تاکہ ہماری عبادتیں صحیح ہو جائیں۔ پھر اس کے بعد ایک تفصیل کے ساتھ حج کا تذکرہ ہے اور عمرے کا تذکرہ ہے۔ حج اور عمرہ کس طریقے سے کرنا ہے، کیا حالت پیش آ جائے تو حج اور عمرے کے اندر نقص اور کمی پیدا ہو جاتی ہے، اس کا تفصیل کے ساتھ تذکرہ ہے۔ حج اور عمرہ کرتے رہنا چاہیے، اللہ تبارک و تعالی سے اس کی استطاعت اور ہمت مانگتے رہنا چاہیے، کیونکہ حج اور عمرہ کرنا یہ گناہوں کو اس طریقے سے ختم کر دیتا ہے جس طریقے سے لوہار کی بھٹی میں لوہے کو رکھا جاتا ہے تو اس کا زنگ ختم ہو جاتا ہے اور وہ زنگ سے پاک و صاف ہو جاتا ہے۔ اسی طریقے سے جو صاحب استطاعت ہو، جو یہاں سے وہاں تک آنے جانے کی استطاعت رکھتا ہو، اپنے اہل و عیال کے خرچے کو برداشت کر سکتا ہو، اس پر حج کرنا لازم ہو جاتا ہے۔ جس پر حج فرض ہو جائے اس کو حج ضرور کرنا چاہیے، کیونکہ جو صاحب استطاعت ہو پھر وہ حج نہ کرے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسا شخص یہودی ہو کر کے مرے کہ نصرانی ہو کر کے مرے، اللہ تبارک و تعالیٰ کو اس کی کوئی پرواہ نہیں ہوتی ہے۔ پھر اس کے بعد تذکرہ ہے کہ مطالبہ ہے کہ اے ایمان والو پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو، ایسا نہ ہو کہ
کچھ چیزوں میں تو اسلام میں داخل ہیں اور کچھ چیزوں میں اسلام میں داخل نہیں ہیں، صبح ہیں تو اسلام میں ہیں، شام میں ہیں تو اسلام میں نہیں ہیں۔ یعنی ایسا نہ ہو کہ ایک وقت میں مسلمان ہو اور دوسرے وقت میں دھوکہ دے رہے ہو، نہیں ہے، بلکہ ادخلوا فی السلم کافہ، اپنے آپ کو مکمل طریقے سے مکمل اسلام میں داخل کرو، یعنی اپنے مکمل اعضاء کو مکمل اسلام کا پابند بناؤ اور مکمل اسلام میں داخل کراؤ۔ اس طریقے سے مطالبہ ہے اہل ایمان سے۔ پھر اس کے بعد تذکرہ ہے کہ کیا تمہارا یہ خیال ہے کہ تم جنت میں اس طریقے سے داخل ہو جاؤ گے؟ نہیں، بلکہ آزمائشیں آئیں گی۔ اس سے پہلے بھی آزمائش جیسے لوگوں پر آئی ہے تم پر بھی آزمائش آئے گی، اور آزمائش کیسی آئے گی؟ ان لوگوں پر آزمائش آئی ہے اتنی کہ وَزُلْزِلُوا حَتَّى يَقُولَ الرَّسُولُ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ مَتَىٰ نَصْرُ اللَّهِ، انہیں جھنجھوڑ دیا گیا، یہاں تک کہ وقت کا رسول بھی کہہ پڑا اللہ کی مدد کب آئے گی؟ تو ایسے حالات تمہارے اوپر آئیں گے، یعنی آزمائش کے حالات ہوں۔ اگر تمہارے اوپر ایسے ابتلا کے حالات ہوں تو ان پر جمنا چاہیے، ان پر ثابت قدم رہنا چاہیے، بھاگنا نہیں چاہیے۔ اس طریقے سے آگے چل کر کے تذکرہ ہے کہ جب صحابہ کرام نے پوچھا یسألونک ماذا ينفقون، کہ کس طریقے سے خرچ کریں، کیا خرچ کریں، یعنی انفاق کا تذکرہ ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذکر فرمایا کہ دیکھو یسألونک ماذا ينفقون قل ما انفقتم من خیر فللوالدین، یعنی اس وقت سوال یہ کرنا نہیں ہے کیا خرچ کریں، بلکہ سوال یہ ہے کہ کن پر خرچ کریں، یعنی جو مستحقین ہیں ان پر خرچ کرو، اپنے والدین پر خرچ کرو، اور جو رشتہ دار ہیں، جو یتیم ہیں، مسکین ہیں، ان لوگوں پر خرچ کرو، اور ان کے خرچ کرنے کا تذکرہ ہے کہ ان کے اوپر خرچ کرو۔ تو انفاق فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں خرچ کرنا، یہ خرچ کرنا کیا کیا جائے نہیں بلکہ کن پر خرچ کیا جائے اس کا تذکرہ ہے۔ پھر اس کے بعد تذکرہ ہے جوا ہے، شراب ہے، اس کا تذکرہ ہے۔ یسألونک عن الخمر والمیسر، تو قرآن نے جا بجا اور وقتاً فوقتاً بلکہ بتدریج شراب کی حرمت نازل فرمائی، اور آگے کہہ دیا رجس من عمل الشیطان، شراب یہ ام الخبائث ہے، تمام برائیوں کی یہ بنیاد ہے، تو ام الخبائث ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے اس سے بچنے کی اور اس سے دور رہنے کی توفیق مانگتے رہنا چاہیے، کیونکہ جو شخص شراب کا عادی ہو جاتا ہے، جو شخص شراب پیتا ہے، تو ایسا شخص تمام گناہوں کو کر سکتا ہے، تمام جرموں کو انجام دے سکتا ہے۔ تو تذکرہ ہے شراب کا، جوا کا، یہ دونوں چیزیں حرام ہیں، ان سے بہت دور رہنا چاہیے۔ پھر اس کے بعد تذکرہ ہے لغو ایمان کا، قسم کا تذکرہ ہے۔ تو قسم بار بار اور بات بات پر قسم نہیں کھانا چاہیے، بار بار اور بات بات پر قسم کھانے والے کی بات کو اللہ تبارک و تعالی جھوٹی کر دیتا ہے۔ اس کے بعد ایک ہماری معاشرتی زندگی، جو ایک ازدواجی زندگی ہوتی ہے، اس کا تذکرہ ہے، اور اس میں جو بنیاد بتلا کر کے اور جو ازدواجی زندگی میں اصل اور اساس بنا کر کے ذکر کیا ہے، وہ یہ ہے کہ ایک نیک اور دیندار بیوی کا انتخاب کیا جائے، اور نیک اور دیندار کو بنیاد بنائیں گے تو ہر طریقے کا سکون اور امن ملے گا۔ تو یہ معاشرتی زندگی جو ازدواجی زندگی ہے، اس ازدواجی زندگی کا تذکرہ ہے۔ ہاں، ازدواجی زندگی اور کن حالتوں میں ملنا ہے، کن حالتوں میں نہیں ملنا ہے، کن سے نکاح کرنا ہے، کن سے نکاح نہیں کرنا ہے، قرآن نے بیان فرمایا کہ دیکھو نکاح کرو تو صاحب ایمان سے، جو ایمان والی ہے، نیک ہے، دیندار ہے، ان سے کرو۔ ہاں، پھر اس کے بعد تذکرہ ہے طلاق کا۔ تو کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ازدواجی زندگی جو ہوتی ہے یہ آپسی مناقشت کی وجہ سے یا نا اتفاقی کی وجہ سے یہ گزر نہیں سکتی ہے، تو ایسا نہیں کہ اسلام نے قید کر دیا ہو، نہیں، بلکہ یہ بیان فرمایا کہ دیکھو اگر گزارے کی شکل نہ ہو تو اب طلاق کی باری آتی ہے، لیکن جہاں تک گزارے کی شکل ہو گزارا کرنا چاہیے، کیونکہ اب غزل المباحات یا طلاق
جو مباح چیزیں ہیں ان مباح چیزوں میں جو سب سے زیادہ پسند ہے وہ طلاق ہے. اور کوئی اس طریقے سے بار بار دھمکی دے کہ اگر ایسا کریں گے تو ہم آپ کو طلاق دے دیں گے، ایسا نہیں ہونا چاہیے، تو بار بار دھمکی دینے سے بھی منع کیا گیا ہے. اس طریقے سے دھمکی نہیں دینا چاہیے، بلکہ یہ رشتہ پیار و محبت کیا ہے، یہ اسی طریقے سے چلے گا اور اسی طریقے سے نبھے گا. تو یہاں طلاق کا تذکرہ ہے. اسی طریقے سے ایک چیز کا اور تذکرہ ہے کہ اگر کوئی شخص یہ قسم کھا لے کہ میں اپنی بیوی سے نہیں ملوں گا، تو اگر وہ 4 مہینے تک نہیں ملتا ہے تو ایک طلاق پڑ جاتی ہے. اور اگر کوئی ایسی قسم کھا لے تو بہتر یہ ہے کہ اس قسم کو توڑ دے، قسم کا کفارہ دے اور وہ بدستور بیوی بنا لے. لیکن اگر وہ 4 مہینے یا اس سے زیادہ نہ ملنے کی قسم کھا لیتا ہے اور 4 مہینہ مکمل ہو جاتا ہے تو ایک طلاق پڑ جاتی ہے. بہرحال اس میں جو طلاق کا تذکرہ ہے، یہ طلاق اگر ایک طلاق دی جائے تو ایک طلاق واقع ہوتی ہے، 2 طلاق واقع ہوتی ہے، 3 طلاق دی جائے تو 3 طلاق واقع ہوتی ہے. اگر رجعی طلاق ہے تو پہلی طلاق اور دوسری طلاق میں تو رجعت کی گنجائش ہوتی ہے، لیکن تیسری طلاق بھی اگر دے دی تو اب رجعت کی کوئی گنجائش نہیں ہے، اب وہ اس کے لیے ہمیشہ کے لیے حرام ہو گئی. ہاں ایک شکل ہے جس کا قرآن نے تذکرہ کیا آگے چل کر کے فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ حَتَّى تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ کہ دیکھو 3 طلاق دے دیا، اب اس نے کسی اور سے نکاح کر لیا عدت گزار کر کے، پھر اس کے بعد وہاں گزارے کی کوئی شکل نہیں بن پائی، اب وہاں سے بھی اس رشتہ ختم ہو گیا. اب وہ پہلے شوہر سے نکاح کرنا چاہے تو نکاح کر سکتی ہے، اس کا نام حلالہ ہے. لیکن آج کل جو یہ حلالہ ایک شریعت کے ساتھ کھلواڑ کیا جا رہا ہے، اس کا تصور نہیں ہے. بلکہ اگر کوئی اس طریقے سے حلالہ کرتا ہے تو اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا لعن اللہ المحلل والمحلل له کہ جو شخص حلالہ کرنے والا ہے اور جس کے لیے حلالہ کیا جا رہا ہے، دونوں پر اللہ کی لعنت ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی لعنت برستی ہے. تو اس طریقے سے جو آج کل چلیے ایک رات کے لیے نکاح کر لیں، 1 مہینے کے لیے نکاح کر لو، پھر طلاق دے دینا، پھر ہم اس سے نکاح کر لیں گے، نہیں، یہ شریعت کے ساتھ کھلواڑ ہے. یہ مدت متعین کر کے نکاح کرنا نہیں ہے، بلکہ نکاح تو اس لیے ہوتا ہے کہ جب تک زندگی ہے، یعنی اس لیے اس علاقے کو چھوڑا تھا کہ یہاں تعاون کی وجہ سے مر جائیں گے، وہاں پہنچے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا موتو، تم مر جاؤ. یعنی انہوں نے تدبیر کی، لیکن تقدیر یہ تھی کہ دیکھو ان کو مرنا ہے، تو تقدیر ہمیشہ تدبیر پر غالب رہتی ہے. جہاد کا تذکرہ کرنا ہے تو بتلانا یہ ہے کہ دیکھو جہاد میں جانا کوئی موت کا سبب نہیں ہے، جہاد میں جانا کوئی موت کا سبب نہیں ہے. موت تو تمہارے گھر پر بھی آ سکتی ہے، تم اسباب اختیار کرتے ہوئے بھاگو گے تو وہاں پر بھی آ سکتی ہے. بہرحال یہ تعاون وغیرہ سے بھاگے تھے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں موت دے دی، تقدیر تدبیر پر غالب رہی. پھر اس کے بعد تذکرہ ہے قوم عمالقہ نے جب بنی اسرائیل پر حملہ کیا تھا، اور جو جالوت تھا اور اس نے بنی اسرائیل کے پاس ایک صندوق تھا، اس صندوق میں حضرت موسیٰ علیہ السلام اور دیگر انبیاء کرام علیہم السلام کے کچھ تبرکات تھے. جب لڑائی کرنی ہوتی اور جنگ کے موقع پر اس کو آگے رکھتے تھے، اس کی برکت سے جنگ جیت جایا کرتے تھے. یہ اس ایک جب بنی اسرائیل پر انہوں نے غلبہ پایا تو اس کو لے کر کے چلے گئے اور بہت سارا نقصان کیا. تو اس وقت کے نبی کے پاس بنی اسرائیل والے آئے اور کہا کہ آپ ایک بادشاہ ہمارے لیے متعین کر دیجئے کہ ہم ان کے ساتھ رہ کر کے ہم ان سے جنگ کریں گے. تو آپ نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے کہا کہ دیکھو طالوت ہیں، ان کے ساتھ مل کر کے تم قتال کرو اور ان کے ساتھ چل کر کے تم جہاد کرو. انہوں نے کہا چونکہ طالوت جو تھے یہ غریب اور محنتی آدمی تھے، وہ سوچنے لگے کہ کوئی رئیس آدمی ہو کہ جو ہمارا سردار ہو، یہ غریب آدمی ہمارا سردار ہوگا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ان اللہ اصطفاہ علیکم وزادہ بسطۃ فی العلم والجسم کہ دیکھو ایسے موقع پر علم یعنی سیاست کا علم ضروری ہے اور جسم یعنی طاقتور ہونا ضروری ہے، اور یہ دونوں باتیں پائی جاتی ہیں. تو کہنے لگے کہ اگر اس کی کوئی نشانی ہمیں مل جائے تو ہم مان لیں.
تو بہرحال جہاں پر وہ تابوت جس کو لے کر کے گئے تھے ایک وبا پھیلی اور تقریباً 5 شہر ویران ہو گئے. تو جالوت نے دیکھا کہ اس کی وجہ سے وبا پھیل رہی ہے. اس نے 2 بیل گاڑیوں پر اس کو رکھ کر کے ہکا دیا اور فرشتوں نے لا کر کے تالوت کے دروازے پر ان بیل گاڑیوں کو کھڑا کر دیا. جب لوگوں نے دیکھا تو کہا ہاں ہم مان گئے, ہم ان کو اپنا بادشاہ مانتے ہیں, ہم ان کو اپنا سربراہ مانتے ہیں, ہم ان کی ماتحتی میں اب ہم جہاد کریں گے. چنانچہ وہ نکلے آزمائش کے لیے. انہوں نے کہا کہ دیکھو ابھی آگے چل کر نہر آئے گی, اس نہر سے پانی نہیں پینا ہے, بغیر ایک چلو کوئی پینا چاہے تو پی لے. اور نکلے تھے ہزاروں کے تعداد میں, لیکن جب پانی دیکھا تو دیکھا کہ یہاں پر پانی ہے, پینے لگے. تو کہا کہ دیکھو جو ایک چلو سے زیادہ پانی پیے گا وہ ہمارے ساتھ نہیں رہے گا, وہ یہیں سے واپس چلا جائے. چنانچہ بہت سا جنہوں نے اس سے پانی نہیں پیا تھا, بس ایک چلو صرف پانی پیا تھا جو سردار کا حکم تھا. تو اس طریقے سے جنہوں نے ایک چلو پانی پیا ان کو پیاس تو نہیں لگی, جنہوں نے پیٹ بھر کر کے پانی پیا تھا ان کو اور بھی زیادہ پیاس لگنے لگی. بہرحال اس طریقے سے وہ 313 تھے گئے اور جا کر کے وہ غالب ہوئے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذکر فرما دیا کم من فئۃ قلیلۃ غلبت فئۃ کثیرۃ باذن اللہ, کی چھوٹی جماعت اللہ تبارک و تعالیٰ کبھی بڑی جماعت پر غالب کر دیتا ہے. تو کثرت کی وجہ سے نہیں بلکہ کیفیت کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ فتح و نصرت دے دیتا ہے. بہرحال اس طریقے سے اس واقعے میں جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے بہت پہلے کا ہے, لیکن اس واقعے کا تذکرہ کرنا اور بتلانا یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت و نبوت اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبی ہونے کی شہادت ہے. کہ اور ان باتوں کو بھی یہ بیان فرماتے ہیں جن باتوں کو جو باتیں ان کے سامنے نہیں ہوئی تو اس نبی پر تم ایمان لے آؤ. بہرحال یہ آج کے رات کی تراویح کا یہ مختصر سا خلاصہ. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو قرآن کا شہدائی بنائے, سمجھ کر پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.